فرشتے رزق کی بوریاں بھر بھر کر لائیں گے انشاءاللہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ایک مبارک سورہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو آپ کے ساتھ لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست وظیفے کے ساتھ، اور آپ کو ایک سورہ میں بتانے والی ہوں جسے آپ پڑھیں گے اور آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ مالا مال کر دینے والی ایسی سورہ ہے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات میں سورہ کو پڑھے گا اس پر غربت نہیں آئے گی، اور ایک اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ دولت کی سورہ ہے۔ تو سوچیں ذرا کہ اللہ پاک نے کیسے ہمارے مسئلوں کا حل جو ہے اپنی ان چھوٹی چھوٹی خوبصورت صورتوں میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سورہ آپ نے خود بھی پڑھنی ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ جیسے ہی آپ کے بچے قرآن پڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا گھر کا ہر فرد جو ہے نا وہ اس سورہ کو پڑھے گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں آپ کے حالات بدلتے جائیں گے۔ اللہ پاک انسان کی کوشش اور نیتوں کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی طرف کو رجوع کریں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہوتی چلے جائے گی۔ یہ سورہ ویسے بھی پوری امت مسلمہ کے لیے ایک نعمت ہے، کسی نعمت سے یہ سورہ کم نہیں ہے۔ اچھا، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ مہنگائی ہے، ہر کوئی ہی پریشان ہے، لیکن اللہ پاک کا بھی تو وعدہ ہے نا کہ جو رزق ہمارا ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں جس حال میں بھی عطا کرنا ہے، اور جو ہمارا نہیں ہے وہ ہمارے دو ہونٹوں کے درمیان میں بھی ہوگا تو وہ چھن جانا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کل ہر کوئی پریشان ہے، لیکن ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم رزق ڈھونڈنے تو نکل جاتے ہیں لیکن رازق کے آگے تو جھکتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ رازق کے آگے تو جھکو، جس نے آپ کو رزق دینا ہے اس کے آگے جھکو، اس سے مانگو، پہلے اس سے تو مانگو، اس پہ بھروسہ تو کرو، پھر نکلو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو تم دیکھنا کیسے غنی کر دیے جاؤ گے، تم ایسے مالدار ہو جاؤ گے، اور انشاءاللہ ایسے ہی پیسے میں برکت ہوتی ہے۔ برکت ہمیشہ حلال کے پیسے میں ہوتی ہے، جو اللہ پاک کے راستے پر چل کر اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق آپ نے جو دولت حاصل کی ہوتی ہے اسی کا ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، آخرت میں بھی۔ تو ہمیشہ اللہ پاک سے یہی دعا کرنی چاہیے، حلال کی دولت ہو، بے شک تھوڑی ہو، حلال کی ہو، اتنی ہو کہ بس چلو پوری پڑ رہی ہے، لیکن حلال کی تو ہے نا، دنیا میں بھی آپ کا فائدہ ہے، اس میں آخرت میں بھی۔ اب یہ کیا کہ آپ لوگ حرام کام کر کے اور اللہ پاک کے آگے جھک بھی نہیں رہے ہو، لیکن آپ حرام کام کر کے دولت کما رہے ہو، اور اس میں آپ کی نہ دنیا ہے، نہ آپ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ دنیا تو ویسے ہی ٹیمپریری ہے، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے نا، تو وہ آخرت ہے نا جو وہ پرماننٹ ہے۔ تو دنیا میں رہنے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو کر رہے ہیں نا اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں بھی ہو، تو دنیا و آخرت دونوں میں ہمیں فائدہ چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہم نے جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں بہت زیادہ درود بھیجنا ہے، استغفار کرنا ہے، یہ سارا ہے ہمارا کہ ہم نے اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے۔ اور ہم لوگ دنیا میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک کے آگے جھکنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، اور ہم لوگ دفتروں جا کے کہہ رہے ہیں جی ہمارا کام نہیں چل رہا، ہمارا یہ نہیں ہو رہا۔ یار جس سے مانگنا ہے اس کے آگے تو جھکو نا، اس کے آگے تو جھک کر تو دیکھنا وہ تمہیں کیسے نوازتا ہے۔ لیکن ہمارا نا یہاں پر ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے۔ تو جس طرح کے حالات ہوئے پڑے ہیں ہر کوئی پریشان ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف ایک دفعہ یقین سے، کامل یقین کے ساتھ رجوع کرو تو دیکھو گے کہ زندگی کیسے بدلتی ہے۔ جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کے بارے میں فرما دیا تو مطلب وہ اٹل ہے، جو کہہ دیا وہ ہو کر ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ کس طرح سے اللہ پاک اس سورہ کو پڑھنے والے کو کس طرح دولت سے نوازتا ہے، اور اس سورہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ رزق کی بندش بالکل ختم ہو جائے گی، ہر قسم کا مالی مسئلہ جو بھی ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا، اور آپ کی زندگی میں بہت زیادہ سکون اور برکت والی زندگی ہو جائے گی۔ تو آپ نے اللہ پر کامل یقین رکھ کے سورہ کو پڑھنا ہے، اور صرف سورہ ہی نہیں پڑھنی، اس کا ترجمہ بھی سمجھ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ رزق کی بہت ہی خوبصورت یہ سورہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے، پارہ نمبر 27۔ آپ نے یہ سورہ پڑھنی ہے، ترجمہ بھی سمجھ کے پڑھنا ہے کہ ہمارا پروردگار اس سورہ میں ہمیں کہہ کیا رہا ہے۔ جس رزق کے پیچھے ہم اتنا بھاگتے ہیں کہ کبھی رازق کے آگے جھک کر دیکھا ہے آپ لوگوں نے کہ کس طرح سے جو ہمارا رازق ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں پوری دنیا کو تمہارے آگے لگا دوں گا۔ اللہ پاک تو غیب سے پھر مدد کرے گا نا آپ کی انشاءاللہ۔ تو آپ نے اپنی روٹین میں شامل کر لینا ہے کہ مغرب کے بعد آپ نے یہ سورہ پڑھنی ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ لائف چینجنگ ثابت ہوگا آپ کے لیے۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں خود پڑھتی ہوں، اور الحمدللہ
کہ زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے. کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کا کھانا نہیں ہے، یہ اللہ پاک آپ کو وہاں سے نوازتا ہے، وہاں سے آپ کو نوازے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ پاک سے جس طریقے سے مانگو گے، جس پازیٹیوٹی کے ساتھ مانگتے ہو نا جب آپ، تو اللہ پاک اسی طرح ہی آپ کو نوازے گا. اگر مائنڈ میں اتنی نیگیٹیوٹی بھری ہے تو اس سے نہیں ہوتا. تو یہ دولت والی صورت ہے، یہ آپ کو مالدار کر دے گی انشاءاللہ. تو آپ نے یہ لازمی اپنی زندگی میں شامل کر لی. نہیں، جہاں اتنے کام کرتے ہو یار وہ چھوڑو، اللہ پاک کے آگے جھکو، اللہ پاک سے مانگو. تو اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا، لائک کریں، کمنٹ بھی ضرور کریے گا کہ کیسی لگی ہے آپ کو ویڈیو. آپ نے یہ شیئر کرنی ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے. تو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے یہ ویڈیو انشاءاللہ ورک کرے گی، میں اس کی 100% گارنٹی دیتی ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بس اس کو جس طرح سے بتایا آپ نے ڈیلی اپنی لائف میں جو ہے اس کو شامل کر لینا ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.